یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بچے کے پیدا ہونے سے، اور پیدا ہونے کے بعد چیک کیا جاتا تھا کہ وہ بچہ کمزور یا معذور تو نہیں، کیونکہ اسپارٹا میں ایسے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ جیسے وہ بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کی جنگجو بننے کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اور اسے گھر سے دور جانا پڑتا ہے۔ اسپارٹا میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اپنے وطن کے لیے قربان ہونا فخر کی بات ہے۔ ٹریننگ میں اسے لڑایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اسے خوفناک جنگل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور سرد رات میں اسے خوفناک جنگل میں اس کا سامنا ہوتا ہے ایک خوفناک بھیڑیے سے، پر وہ اسے مار دیتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے اسے اسپارٹا کا راجا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا نام لیونائیڈس ہوتا ہے۔ کافی عرصہ وقت گزرتا ہے، 30 سال گزر جاتے ہیں۔ 30 سال بعد فارس کا ایک دودھ ان کے پاس آتا ہے۔ فارس کا بادشاہ کا نام زکسس ہوتا ہے، جس کے پاس بہت بڑی فوج ہوتی ہے۔ لیونائیڈس اسے بولتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ زکسس کو زمین اور پانی چاہیے۔ وہ بولتا ہے کہ تم فارس سے یہاں زمین اور پانی کے لیے آئے ہو۔ وہ کہتا ہے ہمارے راجا زکسس کی بات مان لو۔ دراصل جب وہ دودھ آیا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کٹے ہوئے راجوں کا سر اور تاج لایا ہوتا ہے تاکہ ان سے وہ لیونائیڈس کو ڈرا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لیونائیڈس کی رانی اور اس کی بے عزتی بھی کی ہوتی ہے۔ لیونائیڈس اور اس کے سارے ساتھیوں کو مار دیتا ہے۔ اب وہ لیونائیڈس کو پتا ہے کہ فارس کی بہت بڑی فوج جس میں لاکھوں سپاہی ہوں گے ان پر حملہ کرے گی، لیکن لیونائیڈس ان پر پہلے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اسپارٹا پر حملہ کرے گی، اس لیے لیونائیڈس ان پر پہلے حملہ کرنا چاہتا ہے، ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ لیونائیڈس نہیں کر سکتا۔ اگر اسے جنگ کرنی ہے تو اسے اوریکلس کے پاس جانا ہوگا۔ اگر وہ بولیں گے تو اسپارٹا جنگ کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ لیونائیڈس اوریکلس کے پاس جاتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ فارس کی ایک بہت بڑی فوج ان پر حملہ کرنے والی ہے۔ وہ اگر انہیں پہاڑوں کے درمیان روک لیں تو وہاں انہیں ہرا سکتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ چڑھاوے میں کیا لائے ہو۔ لیونائیڈس انہیں سونے کے سکے دیتا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ کنیا کا تہوار آ رہا ہے، اور کنیا کے تہوار میں اسپارٹا کوئی جنگ نہیں لڑتا۔ اس بات سے لیونائیڈس کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ اسپارٹا کا ہر جوان لڑتے لڑتے مر جائے گا، اسپارٹا کے بچے اور عورتیں غلام بنا دیے جائیں گے۔ وہ بولتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اوریکلس کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسپارٹا جنگ میں گیا تو یونان بھی ختم ہو جائے گا، اور اسپارٹا بھی۔ اصل میں یہ سارے زکسس سے ملے ہوتے ہیں۔ اب لیونائیڈس پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جنگ پر نہیں جا سکتا۔ اب اگلے ہی دن لیونائیڈس اپنے 300 لوگوں کو جمع کرتا ہے اور بولتا ہے یہ اسپارٹا کے سب سے بہادر سپاہی ہوتے ہیں، ان سے اچھے جنگ جو پورے اسپارٹا میں نہیں ہوتے۔ یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ زکسس کی لاکھوں کی فوج سے لڑیں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں موت ہے، پھر بھی یہ لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ اب جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ ان کا ایک شخص پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کبڑا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ڈھال اور نیزہ بھی ہوتا ہے۔ ان کی فوج آگے بڑھ جاتی ہے۔ راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے، پورے گاؤں کو کسی نے جلا دیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر لیونائیڈس کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ آگے جاتے ہیں۔ یہ سنکرے راستوں سے سمندر کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سمندر میں بہت سارے فارسی جہاز ہوتے ہیں۔ جب یہ انہی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تبھی بارش شروع ہو جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے اور سارے فارسی جہاز سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ دراصل جہاں پر یہ اسپارٹنز ہوتے ہیں وہاں فارسی ایک ساتھ حملہ نہیں کر سکتے، ان کو تھوڑی تھوڑی تعداد میں ان پر حملہ کرنا ہوگا۔ لیونائیڈس اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ کوئی اور راستہ تو نہیں جس سے فارسی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ وزیر بولتا ہے کہ نہیں، راستہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں افیالٹس آ جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے راجا جی، ایک راستہ ہے چرواؤں والا، وہاں سے فارس ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی کوبڑا انسان ہے جو پورے راستے میں ان کا پیچھا کرتا رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں میں بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن وہ کوبڑا ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کر سکتا۔ لیونائیڈس بولتا ہے میں تمہاری ہمت کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک کمزور ہم سب کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن تم اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو جنگ میں زخمی جو ہوتے ہیں ان کی مدد کرو۔ یہ بول کر لیونائیڈس چلا جاتا ہے۔ اس بات سے افیالٹس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہیں اب فارسی ان پر حملہ کرتے ہیں اور یہ 300 اسپارٹنز ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ زکسس کے ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک بہت بڑی جیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد زکسس خود لیونائیڈس سے ملنے آتا ہے۔ زکسس بولتا ہے تمہارا قبیلہ بے مثال ہے، میرے خلاف کھڑے ہو کر بے خوف ہو، میرے خلاف کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے۔ لیونائیڈس بولتا ہے تمہارے پاس جنگجو کم اور غلام زیادہ ہیں، بہت جلد ان کو تمہارے ہنٹروں سے زیادہ
स्पार्टन्स के नेज़ों से डर लगेगा। ज़क्सिस बोलता है मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन ज़क्सिस की ये बात नहीं मानता और चला जाता है। और अब ज़क्सिस अपनी सबसे बड़ी फौज, ताकतवर फौज भेजता है जो इंसान नहीं होते। 300 स्पार्टन्स इनका मुकाबला करते हैं और सबको मौत के घाट उतार देते हैं। अब अगली सुबह ज़क्सिस अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ हमला करता है, लेकिन स्पार्टन्स इनको और इनके साथ आए जानवरों को भी मार देते हैं। लेकिन आज इनके वजीर का बेटा भी मारा जाता है, इसलिए ये जीत का जश्न नहीं मनाते। दूसरी तरफ से एफियाल्टिस वो ज़क्सिस के पास जाता है। ज़क्सिस उसे कहता है मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा अगर तुम मुझे ये बता दो जिससे स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लिया जाए। वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। ज़क्सिस उसे सब कुछ देता है और अब एफियाल्टिस उनको वो रास्ता दिखा देता है जिससे स्पार्टन्स पर चारों तरफ से हमला कर सकते हैं। ये खबर लियोनाइडस को मिल जाती है, वो सुबह पीछे के रास्ते से इन पर हमला करेंगे। लियोनाइडस अब अपने एक साथी को बोलता है कि तुम वापस जाओ और उन सबको बताना कि यहाँ क्या हुआ। वो बोलता है रानी के लिए कोई पैगाम। लियोनाइडस बोलता है कोई पैगाम नहीं, बस उसे मेरा एक लॉकेट दे देना। वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ज़क्सिस का एक दूत लियोनाइडस को बोलता है तुम अपने हथियार डाल दो तो तुम पूरे यूनान के सरदार बना दिए जाओगे। स्पार्टा पहले से ज्यादा दौलतमंद हो जाएगा, बस तुम्हें अपने घुटने टेकने होंगे ज़क्सिस के सामने। यहाँ पर एफियाल्टिस भी होता है, वो कुबड़ा जिसने इन्हें पीछे का रास्ता बताया था। वो बोलता है तुम अपने साथियों की जान बचा लो। लियोनाइडस को वो रात याद आती है जब उसने खौफनाक भेड़िए से मुकाबला किया था और उसे मार दिया था। लियोनाइडस अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल फेंक देता है और एफियाल्टिस को बोलता है भाई तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। और इसके बाद वो अपना नेज़ा भी फेंक देता है और घुटनों पर बैठ जाता है। और तभी लियोनाइडस अपने साथी को आवाज लगाता है स्टीरियस आता है और ज़क्सिस के दूत को मार देता है। तभी ज़क्सिस कहता है खत्म कर दो इन सब को। तभी लियोनाइडस उठता है और अपने पूरी ताकत के साथ नेज़ा उठाकर ज़क्सिस की तरफ मारता है और नेज़ा ज़क्सिस की गाल को छूकर निकल जाता है। तभी हजारों 30 स्पार्टन्स की तरफ आते हैं और वो वहीं मारे जाते हैं।